جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اٹس مائی پلیئر, اٹس مائی آنر ٹو بی ہیئر ان دس پریزیڈنٹ صاحب, ساری کیبنٹ اور شوکت صدیقی صاحب اور میرے دوست تقویر اقبال خان صاحب اور دیگر حاضرین لیڈیز. میں جناب جسارت کروں گا کہ جو کچھ مجھے تھوڑا اگلا پتہ ہے اس پروفیشن کا, اور اس پروفیشن میں 50 سال گزارنے کے بعد, 50 ایئرز گزارنے کے بعد جو کچھ مجھے پتہ چلا فوجداری سائڈ پر, میں آپ کے خوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. اور عمر کے اس حصے میں پہنچنے کے بعد ایک خواہش ہوتی ہے, اور وہ خواہش یہ ہوتی ہے کہ اگر میرے پاس کوئی تھوڑا سا علم ہے تو جو باقی لوگ ہیں ان کے پاس پہنچے, تاکہ وہ اس علم سے جو ہمیں پتہ ہے ہم امپارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس لیے کہ اس سے ان لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے, آئندہ کے لیے ان کے لیے وہ مشعل راہ بن سکے. اور اگر ان کو یہ یاد رہے کہ یہ فلاں چیز ہم نے فلاں آدمی سے سیکھی تھی, تو ہو سکتا ہے ہمارے لیے کچھ اس کا اجر کے لیے وہ بن جائے. بہت اچھا سلسلہ آپ نے شروع کیا. کیونکہ ایک بات ہے کہ ہم ڈسکشنز میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سن لیتے ہیں کہ یہ فلاں چیز ہے, فلاں چیز ہے, فلاں جگہ لکھی ہوئی ہے, فلاں جگہ لکھی ہوئی ہے, لیکن اتنا عرصہ گزارنے کے بعد میری جو ایکسپیرینس ہے, میں اس کے بعد میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. جو بھی نئے لوگ شامل ہوئے ہیں اور جو کرمنل سائڈ پہ پریکٹس کرتے ہیں یا کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے یہ ہے کہ لا جاننا, لا کو انٹرپریٹ کرنا, اور پھر اس کی امپلیکیشنز کو سمجھنا, اور پھر اس کے مطابق آپ نے کہ یہ کہاں سے کس چیز سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں اور کس سے فائدہ اٹھا کے آپ اپنا کیس پیش کر سکتے ہیں عدالت میں, جو بھی عدالت ہو. یہ عدالتیں جو ہماری بنی ہیں, یہ قانون جو بنے ہیں, یہ ایک مخصوص قانون کے تحت بنی ہے, اور ان کو قانون کے مطابق عمل کرنا پڑتا ہے. اور اس قانون میں بنانے میں سبسٹانشل لاز جو بھی بنتے ہیں ان کا ایک اپنا امپلیکیشنز ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد پروسیجرل لا. بیسیکلی مجھے جو انوائٹ کیا گیا یا کہا گیا یا حکم کیا گیا بار کی طرف سے, بار کے ایسوسیشن کی طرف سے, وہ یہ کہا کہ ہائی کورٹ رولز اینڈ کرمنل سائڈ پہ ہائی کورٹ اینڈ رولز اینڈ آرڈرز کی امپلیکیشن کیا ہے, ان کا فائدہ کیا ہے, استفادہ کیسے کیا جا سکتا ہے, اس کے بارے میں بتانا چاہوں. اب سب کو پتہ ہے کہ ایک سبسٹانشل لا ہے جو offenses کو ڈیفائن کرتا ہے. مختلف لاز ہیں وہ offenses ڈیفائن کرتے ہیں. جتنی پاکستان میں جو بھی کورٹس ہیں وہ بنی ہیں یا بنیں گی, وہ لاز کے تحت بنیں گی, اور ان کے لیے لازم ہے کہ وہ پروسیجر فالو کریں جو CRPC میں. اب کوئی بھی لا اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں یہ لکھا ہوتا ہے CRPC کرمنل پروسیجر کوڈ ول اپلائی mutatis mutandis in these proceedings of the case. اب اس کے بعد جو بھی ہوتا ہے, پھر اس کے بعد CRPC گورن کرتی ہے, وہ پروسیجر لے ڈاؤن کرتی ہے کہ یہ باتیں ہونی. اب اس پروسیجر جو لے ڈاؤن کیا گیا اس کو اتنا ایلیبوریٹلی نہیں بیان کیا گیا. اب فرق جو ہے وہ ہے ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز اور CRPC میں. جو فرق جو میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ CRPC جو گورن کرتی ہے وہ پروسیجر کو گورن کرتی ہے, ٹرائل کیسے ہونا ہے, ملزم کا کیا ہونا ہے, ڈیفائن کرتی ہے, ساری چیز کرتی ہے. اب وہ فرض کریں چارج ہے فریم کرنا ہے. چارج فریم کرنے کے لیے CRPC میں سیکشن ہے, ایک ہے ٹرائل کی, ایک سیشن ٹرائل. اب اس میں سیکشن ہے. اب چارج کی کنوٹیشن کیا ہے, وہ CRPC میں 227 سے 221 سے شروع کریں, 237 تک چلے جائیں, وہاں کہ چارج ایسے ہونا چاہیے. اب اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے یا بتایا گیا ہے فار دس پروسیجر. ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز کا جو بنایا گیا ہے وہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ کورٹس کو کیا کرنا ہے,
یہ فار دی گائیڈنس آف دی کورٹس ہے کہ چارج فریم کرنے کے لیے ان کو بتایا گیا، ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے لیے کیا ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز میں بتایا گیا کہ ایویڈنس کیسے ریکارڈ کرنی، ڈیوٹی آف دی جوڈیشل آفیسرز کیا ہے، اور اس کے بعد 164 کے بیان فرض کریں یا 364 کے تحت جو بیانات لکھے جاتے ہیں وہ لکھنے کے لیے بھی پروسیجر ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز میں فرض کریں وہاں بھی سب موجود ہے، پروویژن سی آر پی سی میں بھی پروویژن موجود ہے، لیکن ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز میں بتایا گیا ہے کہ what precautions should be taken by the judicial official while recording statement under section 164 CRPC, read with section 364 CRPC. فرض کریں اپروور کا سارا پروسیجر جو لیٹ ڈاؤن کیا گیا وہ ہائی کورٹ میں. ایک بات جو میں سمجھا ہوں اتنے عرصے بعد وہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز کی کنٹروونشن جو ہے فرض کریں یہ ہر جگہ لکھا ہوتا ہے، ایویڈنس ریکارڈ کرتے ہوئے سی آر پی سی میں لکھا ہوا ہے کہ جب بیان گواہ کا ہو گیا جرا ہو گئی اٹ شوڈ بی ریڈ اوور اینڈ ایڈمیٹڈ کریکٹ، یہ لکھا ہوا ہے ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز میں کہ اٹ شوڈ بی ریڈ اوور ٹو دی وٹنس اور اس کے بعد اس کو ایڈمٹ کرنا چاہیے کریکٹ. اب جو ہمارا تجربہ ہے اتنے عرصے سے ہم کورٹس کے دھکے کھا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، یہاں کبھی بھی کسی جج صاحب نے خود پڑھ کے کسی کو نہیں سنایا، بیان لکھ لیا نہیں پڑھ کے سنایا اور نہ ہی اس نے کہا جی کہ یہ درست تسلیم ہے. لیکن اب یہ وائلیشن جو ہے فرض کریں یہ دس کین بی سیٹ کہ کنٹروونشن آف دی ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز ہے، لیکن اس پر کوئی سیٹ اسائڈ ججمنٹس نہیں ہیں، وہ نہیں کرتے. لیکن فرض کریں اب یہ بنے کس لیے ہیں، جو اصل مقصد ہے یہ گائیڈنس ہماری کے لیے بنے، کورٹس کے لیے بنے. اب فرض کریں فوجداری سائٹ پر آپ نے ایک میجسٹریٹ صاحب آ گئے جنہوں نے 164 کا بیان ریکارڈ کیے ہوئے، 364 کے تحت ملزم کا کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا ہوا ہے یا کسی گواہ کا کیا ہے یا کسی اپروور کا بیان لکھا ہو، جو بھی لکھا ہو. اب اس میں ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز میں پڑھنے کے بعد while cross examining that magistrate judicial officer as a witness آپ کو یہ آپ can you can put these questions and you can say if it is in contravention of these provisions of high court rules and orders then you can say before the court کہ یہ magistrate صاحب نے he should have followed these high court rules and orders. اگر یہ بیان ریکارڈ ہوا ہے in contravention of these high court rules and orders then it cannot be taken as a gospel truth against the accused person. اس کو آئی بروز آر ریزڈ، لیگل آئی بروز آر ریزڈ کہ یہ بیان جو ہے میجسٹریٹ صاحب نے he didn't perform his duty properly. اور وہ جو ہے وہ that can be called, that can be said کہ یہ redundant ہے، یہ ایویڈنس نہیں، یہ بیان جو ہے یہ پڑھیں. کیونکہ ایک بات جو ویری کلیئر ہے کہ فرض کریں 164 کا بیان لکھا ہوا ہے، ایک گواہ کا لکھا ہوا ہے یا ملزم کا لکھا ہوا ہے یا 364 کے تحت لکھا ہوا بیان لکھا ہوا ہے، جوڈیشل آفیسر نے لکھا ہے بٹ ہی ڈیڈنٹ آفر or didn't invite the accused to cross-examine that witness. That cannot be read as an evidence against him. اب اس میجسٹریٹ کو بھی بلانا پڑے گا to prove that statement under section 164 CRPC. اور دوسری بات جو کرنے میں اس گواہ کو بھی بلانا، اس گواہ کو یا ملزم کو اس کو بھی انڈر اوتھ اسٹیٹمنٹ دینی پڑے گی کورٹ. اب اگر اس کو ملزمان کو انوائٹ نہیں کیا گیا ایٹ دا ٹائم آف ریکارڈنگ آف دی اسٹیٹمنٹ انڈر سیکشن 164 وہ سبسٹانشیل لا میں وہ ایویڈنس ایکٹ میں سی آر پی سی میں کہ وہ بلایا جائے گا. لیکن ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز یہ کہتے ہیں کہ آپ میجسٹریٹ صاحبان یہ ریکارڈ کرتے ہوئے یہ پروویژنز وائلیٹ نہیں کریں گے. اس میں وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جوڈیشل سسٹم جو ہمارا بنا ہے یا اس میں کہ ٹو رول آؤٹ دی پاسبلٹی کہ جو ٹرائل ہو وہ فیئر ٹرائل، ایوری باڈی، ایوری جوڈیشل آفیسر، ایوری ایڈوکیٹ، ایوری پروسیکیوٹر، وہ یہ ہے کہ ٹو رول آؤٹ دا پاسبلٹی آف اینی انلیگیلٹی بینگ کمیٹڈ انڈر دی لا اگینسٹ دا لاس. وہ انلیگیلٹی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے یہ ٹرائل ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر میں فرض کریں اب لمبے
اور ایک بات میں بڑی مزے کی ہے یہ میرے ایکسپیرینس میں آئی، اور اگر ہمارے سردار صاحب اسحاق صاحب کے ساتھ میں ہوتا تھا، وہاں ایک ہمارے ساتھ ایک ایسوسیٹ آ گئے، بڑے پیارے بندے تھے، بہت اچھے تھے، وہ آ گئے تو وہ 2-2.5 سال ہمارے ساتھ پھرتے رہے. اس وقت ہم بھی جوان تھے، چلو وہ بھی جوان تھے، چلو پھرتے پھراتے رہے. تو ایک دن ان کے پاس 133 کا کیس آ گیا ضابطہ فوجداری. تو وہ میں دفتر آیا جس وقت، تو وہ آگے دفتر میں بزی تھے. وہ کہہ رہے ہیں یہ 133 کا کیس میرے پاس آ گیا، نہ یہ مجھے ملتا ہے پی پی سی میں ملتا ہے نہ کسی جگہ، یہ کون سا جرم ہے 133 کون سا جرم؟ میں نے مذاکراً ان کو کہا، میں نے کہا بھائی میرے، تم نے 2-2.5 سال ہمارے ساتھ ہو گئے ہیں دھکے کھاتے ہوئے، تمہیں یہ نہیں پتا کہ 133 کا کیا کیس کیا ہوتا ہے؟ بھائی ضابطہ فوجداری دیکھو، اس میں دیکھو. اب اس نے ضابطہ فوجداری نکالا، پڑھنا شروع کیا تو سمجھ گیا کہ کلندرا اس کے پاس تھا، سمجھ گیا کہ واقعی یہ 133 کے تحت. مجھے کہتا ہے کبیر صاحب، میں نے کہا یار 2-2.5 سال تم دھکے کھاتے ہو گئے، تو تم نے یہ نہیں دیکھا کہ 133 کا بھی کیس ہوتا ہے یا 145 کا بھی ضابطہ فوجداری کا کیس ہوتا ہے؟ کہتے ہیں آپ نے کچھ سکھایا ہو تو یہ مجھے. میں نے اس کو ایک بات کہی اس وقت کی، میں نے کہا قانون سکھانے سے، یہ میں اب بھی کہتا ہوں، اور دس از مائی ویو، اور بالکل ایسا فیتھ کی طرح میرا ویو ہے کہ قانون کسی آدمی سے سیکھا نہیں جا سکتا. قانون پڑھنے سے آتا ہے، قانون آپ خود محنت کرنی پڑتی. خود فرض کریں اب میں تنویر صاحب کے پاس جاؤں یا شوکت عزیز صدیقی صاحب کے پاس جاؤں، میں کہوں جی کہ یہ پروویژن ہے، یہ کیس ہے، یہ کوئی پروویژن میں ان کے سامنے رکھتا ہوں، تو یہ فوراً کہیں گے یہ ہے اس میں. اب یہ زبانی ان کو تو یاد نہیں ہو سکتی، کسی کو بھی یہ زبانی یاد نہیں ہو سکتی، بہت کم لوگ ہیں جن کو زبانی یاد ہوتی. اب ہمیں جا کے کتابیں دیکھنی پڑتی. فرض کریں جو میرا سبجیکٹ ہے جس میں مجھے تھوڑا اگلا نام میں چلا ہے بنا ہے، وہ ہے کراس ایگزامینیشن کرمنل سائڈ. اب کراس ایگزامینیشن، ایک ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، ان کے پاس ایک کیس آ گیا، وہ میرے پاس آئے اور مجھے کہتے ہیں جی کہ تبریز صاحب مجھے اس گواہ پر کراس ایگزامینیشن لکھ کر دے دیں. تو میں نے ان کو بڑی مزے کی بات کہی، میں نے کہا کہ تم اس وقت جو زندہ تھے، اللہ ان کو بخشے، جوار احمد میں جگہ تھے، سردار اسحاق صاحب تھے، ملک رفیق صاحب بھی زندہ تھے، چودھری ظہور صاحب بھی زندہ تھے، چودھری طارق اعظم صاحب بھی زندہ تھے. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا اگر ان کے پاس بھی آپ چلے جائیں گے نا، وہ آپ کو لکھ کر کچھ بھی نہیں دے سکیں گے. کراس ایگزامینیشن ایسی چیز ہے جو آپ عدالت میں جاتے ہیں، یوں ہی آپ جاتے ہیں، بیان اگلا دیتا ہے تو پھر آپ کو سمجھ لگتی ہے کہ آپ نے کیا کراس ایگزامن کرنا. اب دوسری بات یہ نہیں کہ یہ لا نہیں دیکھنا چاہیے. اب آپ نے جو پرووینز آف لا ہے، فرض کریں قانون شہادت گواہ نہیں کرتا ہے ایویڈنس کو. اب قانون شہادت میں ڈاکیومنٹ کا پروف کا ایک طریقہ مقرر ہے، لکھا ہوا کہ اس طرح ایک ڈاکیومنٹ ثابت ہونا ہے. اب اس کی کنٹراوینشن میں اگر کوئی ڈاکیومنٹ پیش کیا گیا ہے، آپ آبجیکشن کر دیتے ہیں، آبجیکشن تو ہو گیا، لیکن آبجیکشن کے بعد آپ نے جس وقت کراس ایگزامینیشن کرنا ہے تو آپ نے جو آبجیکشن کیا ہے اس کنٹراوینشن جو ہوئی ہے یا ان ڈس ریگارڈ آف دی پروویژنز آف قانون شہادت اس کی ڈاکیومنٹ پیش کیا گیا، تو آپ اس پر جرا اس پروویژن کے مطابق کریں. آپ یہ کہیں گے جی فرض کریں ڈاکیومنٹ از ناٹ ریٹن بائی دیٹ پرسن، تو آپ کہیں گے یہ آپ نے لکھا. وہ کہتے ہیں جی نہیں لکھا. بھائی آپ کے دستخط ہیں اس پر؟ کہتے ہیں جی دستخط نہیں ہے. کہ آپ کے سامنے لکھا گیا؟ نہیں جی میرے سامنے نہیں لکھا. اب یہ چار چیزیں 8-10-12 سوال بنتے ہیں. جس وقت یہ 10-12 سوال آپ کر چکیں گے، that document will become inadmissible though exhibited. اب اس پر میں فیل ویری اسمال اور ویری ہمبل کہ میں ہمارے دوست بیٹھے ہوئے شوکت اتنا جوڈیشل تجربہ ہے اور تنویر اقبال خان، اب فرض کریں میں اور باقی لوگ بھی کہ بھائی بات یہ ہے کہ انڈمیسیبل ایویڈنس دو ایگزیبٹڈ آنریبل سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں، باقی کی ججمنٹس ہیں، وہ انڈمیسیبلٹی آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. وہ ڈاکیومنٹ وہ نہیں پڑھا جائے گا قانونی شہادت. اسی طرح فرض کریں یہ جو پروویژنز لکھی ہوئی ہیں ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز میں، ان میں فرض کریں کہ شروع یہ ہوتا ہے، شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ پہلے ملزم
کیس جس وقت آئے گا ٹرائل کے لیے، کیس میجسٹریٹ یا فوجداری عدالت کے سامنے آئے گا تو وہ کرے گا کیا؟ اس نے ملزم کو طلب، یہاں تک جو لا فریمرز ہیں یا جو بنانے والے ہیں وہ بڑے وائز لوگ تھے، انہوں نے بڑے مزے کی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ فرض کرو انہوں نے لکھا کہ سمنس جاری کرنے ہیں یا وارنٹ بھی جاری کر سکتا ہے، یہ ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز میں لکھا، 2 CRPC میں بھی لکھا ہوا ہے، لیکن یہ گورن کرتی ہیں یہ ٹو ٹیل دا جوڈیشل آفیسر کہ دیز آر یور پاور، دس از یو کین ڈو. اور پھر اس کے بعد اب فرض کریں پریزائڈنگ آفیسر، اب فرض کریں یہ CRPC میں تو کسی جگہ نہیں لکھا ہوا کہ ٹائمنگز آف دی کورٹ کیا ہوں گے، کیا کیا جو کام ہے وہ کسی کیس میں، کسی فوجداری ٹرائل میں کیا کیا کیس معاملات ہیں جو جوڈیشل آفیسر کورٹ ٹائمنگ میں کرے گا. اس میں ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کورٹ ٹائمنگ میں یہ ہو سکتا، کورٹ ٹائمنگ کے بعد یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کورٹ ٹائمنگ سپوز کہ جرا جاری ہے اور وکیل صاحبان دی کانسنٹ آف بوتھ پارٹیز یہ کہتے ہیں جی ہم کورٹ آفرز کے بعد بھی جرا کرنا چاہتے ہیں. دس از پرووائڈیڈ ان دا ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز کہ جاری رکھی جا سکتی. پریزائڈنگ آفیسر آفٹر کورٹ آورز کین ڈو اٹ. فرض کریں ججمنٹ کا طریقہ انہوں نے لکھا ہو، اب CRPC میں تو لکھا ہوا ہے کہ ججمنٹ ہوگی، اس ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز یہ جوڈیشل آفیسر کو بتا دیے کہ آپ نے ججمنٹ میں کیا لکھنا ہے، ججمنٹ آپ کی واٹ اٹ شوڈ کنٹین. یہ ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز میں لکھا ہوا ہے. جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ 164 اپروور کا بیان لکھنا ہے، یہ بیان لکھنے کے لیے انہوں نے یہ پروویژنز ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز میں ہیں. اب فائدہ کس، یہ فرض کریں مجھے کوئی سوال کرے، میں آپ کے سامنے باؤنڈ ہوں کہ میں بتاؤں کہ ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز کی اگر پروویژن یا قانون شہادت کی یا CRPC کی کسی پروویژن کی خلاف ورزی ہو رہی ہو اور وکیل صاحب جو ڈیفنس کونسل ہے پروزیکیوشن کرنا چاہتی ہے یا کرتی ہے، تو وکیل صاحب کی یہ ڈیوٹی ہے، یہ فرض ہے ان کا کہ ان کو یہ پتہ ہو، اور پتہ ہونے کے بعد وہ اس پر اس طریقے سے جرا کر کے اس پر عمل کرانے کی کوشش کریں. فرض کریں کوئی ایسی ایک بات ہوئی، میں ایک کورٹ میں ٹرائل کر رہا تھا تو جج صاحب نے بلایا، مجھے کہتے ہیں کہ ابھی آپ ایک جرا کریں. تو میں نے کہا جی مجھے موکل نے ابھی انگیج کیا، مجھے نہیں پتہ تھا کہ اس کا آج لگا ہو. کہتے نہیں، اب موکل بھی ہمارے ہم ساری یہ ٹریجڈی ہم سب کے ساتھ، جس نے فیس دینی ہو وہ پاتا نہیں ہے، دیر سے آتا ہے، وہ اسی وقت جس وقت عدالت میں اس کو مجبوری پڑتی ہے تو وہ کہتا ہے جی کہ چلیں آپ آئیں، یہ ابھی آ گئے. خیر میرے پاس آ گیا، تو میں جس وقت عدالت میں انٹر ہوا تو میں نے جج صاحب کو کہا، میں نے کہا یہ مجھے دکھا دیں فائل، مجھے جوڈیشل فائل دے دیں. اب انہوں نے مجھے فائل دی، جب فائل دی تو میں نے دیکھی تو میں نے کہا جی لکھیں بیان اس کا. اب جب انہوں نے بیان لکھا تو میں نے دیکھا کہ ریکوری میمو پر اس گواہ کے دستخط نہیں تھے. کیس تھا نارکوٹک ریکوری، اس پر اس کے دستخط نہیں تھے اس گواہ کے، نہ اس کے دستخط تھے، نہ دوسرے گواہ کے دستخط تھے، اور نہ IO کے دستخط تھے. اور کیس اسی ریڈ میں 4 آدمی پکڑے گئے تھے، 8 کیس بنے ہوئے تھے. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا جی لکھیں بیان. اس نے گواہ کا بیان لکھا، میں نے کہا میں جرا، ٹھیک، میں نے جرا کہ میں نے کہا یار تم بتاؤ یہ فرد دیکھو، یہی فرد بنا ہے. کہتا یہ، میں نے کہا اس پر تمہارے دستخط ہیں؟ کہتا یہ. میں نے کہا یہ دوسرے جو گواہ ہے اس کے دستخط ہیں؟ کہتا یہ نہیں دستخط. میں نے کہا IO کے دستخط بتاؤ. نہیں. میں نے کہا تم باقی 7 کیسوں میں بھی تم ہی گواہ ہو نا؟ کہتا جی ہم ہی گواہ ہو. میں نے کہا باقی 7 کیس بھی سامنے رکھیں جی، اس کے کسی فرد پر اس کے دستخط ہیں. اب بات یہ تھی، یہ میں نے جو کہنا چاہتا ہوں کہ فرض کریں کوئی مجسٹریٹ آبناکشس ہوتا ہے یا اس قسم کا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جی یہ تو میں اس گواہ میں اس میں بیان لکھ رہا ہوں، باقی کیسوں کا آپ کہتے. میں نے کہا نہیں، اس نے مجھے یہ نہیں کہہ سکا. میں نے کہا جی کہ یہی گواہ ہے. میں اب فرض کروں اس کو میں کیا کہتا، اب جو اصل بات ہے بتانے والی وہ قانون شہادت میں لکھی ہوئی ہے. اینی پریویس اسٹیٹمنٹ، اس گواہ کی اینی پریویس اسٹیٹمنٹ. اب ان رائٹنگ دیٹ کمز ٹو اے پریویس اسٹیٹمنٹ. تو مجسٹریٹ صاحب نے مہربانی کی، انہوں نے نہیں پوچھا. اب جس وقت میں نے اسے پوچھ لیا تو وہ سارے کے سارے 8 کے 8 کیس جو ہیں وہ چلے گئے.
بری ہونے سے بری ہوگی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو میں زور دے کر کہتا ہوں کہ جو ہمارا پروفیشن ہے اس میں دو چیزیں بڑی عجیب ہیں. اس میں شارٹ کٹ کوئی نہیں. میں اتنے 50 سال گزارنے کے بعد بھی میں کہتا ہوں اس میں شارٹ کٹ کوئی نہیں. یہ آدمی کہے کہ میں یکلخت اوپر چڑھ جاؤں گا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. بھاگتے ہوئے باقی فرق دوڑتے ہوئے کوئی آدمی زیادہ تیز ہے، وہ دوڑ کے نویس ہے، پہلی دفعہ ہے، وہ دوڑ کے آگے نکل سکتا ہے. لیکن اس پروفیشن میں آپ جتنے لوگوں کے نام لے لیں، جتنے پروفیشن میں ہمارے اسٹال بارڈس ہوئے، ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں، جتنے بڑے بڑے آدمی ہوئے ہیں انہوں نے اتنی محنت کی ہے اور اتنی کوشش کی ہے اور اتنی کرنے کے بعد وہ آگے جا کے ایک جگہ پہنچے. اس پروفیشن میں آپ نے دیکھنا یہ. اور جو دوسری بات ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بغیر پڑھے، اب فرض کریں پڑھنا کیا ہے. اب میں سب لوگوں کو، دوستوں کو کہتا ہوں جو میرے ساتھ کبھی ایسوسیٹ ہوتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا بیٹھتے ہیں یا کبھی وہ ایڈوائس لینے کے لیے آ جاتے ہیں، تو میں ان کو ایک بات کہتا ہوں. یہ جو رسالے آتے ہیں، کرمنل لا جرنل، ایس سی ایم آر، پی ڈی، پی ایل ڈی اور بہت سارے آتے ہیں، ایم ایل ڈی آتی ہے، وائی ایل آر آتا ہے، اس کو لے کے آپ ہر مہینے جو آتے ہیں آپ اس کو دیکھ لیں اور یہ مت سوچیں کہ یہ میرا کیس ہے. آپ فرض کریں ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی ٹریجڈی ہے کہ وہ صرف اپنے مطلب کی ججمنٹ دیکھتے ہیں، باقی ججمنٹ وہ نہیں پڑھتے. میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یہ مت کرا کیا کرو. آپ نے انڈیکس دیکھنا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ پرنسپل لے ڈاؤن کیا ہوا ہے نا. جج صاحبان جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، یا ہائی کورٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں، بڑے قابل لوگ ہیں، بڑے محنتی اور بڑے اچھے لوگ ہیں. انہوں نے جو ججمنٹ دی ہیں آپ نے ایک دفعہ پڑھ لی تو آپ کے ذہن میں آ گیا کہ فرض کریں میرا یہ کیس، اس قسم کا اگر کوئی کیس میرے سامنے آیا تو میں یہ کروں گا. ہم جو وکیل جو چلتے ہیں وہ پریسیڈنٹ لا پر چلتے ہیں. ہمارے سامنے کوئی بات ہوتی ہے تو فرض کریں جو میں ایک بات بھی کہوں، وہ یہ کہ ہم سیکھنے کے لیے جس وقت ہم کیس کرتے اس وقت ایک سیشن جج ہوتے تھے، ایک ایڈیشنل سیشن جج پنڈی میں ہوا کرتے تھے، اور ہر روز قتل کے کیس لگے ہوتے تھے کہ ابھی ایک سیشن جج کے پاس ہوگی، ایڈیشنل سیشن جج کے پاس ہوگی، وہاں ٹرائل ہو رہے ہوتے تھے. اور وکیل کون کون ہوتے تھے؟ عام طور پر ظفر محمود صاحب، شیخ ظفر محمود صاحب ہوا کرتے تھے، خواجہ محمد اقبال صاحب اللہ بخش ہوا کرتے تھے، سردار اسحاق صاحب ہوا کرتے تھے، چودھری فضل حق صاحب ہوا کرتے تھے. اور ہم جا کے پیچھے بیٹھ جایا کرتے تھے ان کے، یہ کریں گے کیا. وہ جس وقت جرا کر لیا کرتے، فرض کریں میں ود آل ہیوملٹی میں یہ کہہ سکتا ہوں، میں نے جو کچھ سیکھا ہے کراس ایگزامینیشن کرنے کے لیے وہ سیکھا ہے خواجہ محمد اقبال صاحب سے. اس لیے کہ سردار اسحاق صاحب کے ساتھ تو میں ہوتا تھا، سردار صاحب مجھے بھیج دیتے تھے خواجہ محمد اقبال صاحب کے جو اپوزٹ ان کے ٹرائل ہوتے تھے پروسیکیوشن کی طرف سے، سردار صاحب مجھے بھیجتے تھے کہ جاؤ جی خواجہ صاحب کے جرا کرنی ہے، انہوں نے بیان ہوتا تھا، اس کے بعد جرا کرنی تھی تو میں خواجہ صاحب کے ساتھ وہاں کھڑا ہو جاتا تھا. خواجہ صاحب اللہ بخشے ان کو بہت بہت پیارے انسان تھے، لیکن وہ جن کو تجربہ ہے خواجہ صاحب کے اعتراض پیش ہونے کا، ان کو پتہ ہے کہ کیا ان پر بیتتی تھی. وہ غصے میں آ جاتے تھے، اگر ایک بات بھی ان کے خلاف کہہ دو تو وہ مارتے نہیں تھے یا گالیاں نہیں دیتے تھے، لیکن اتنے غصے میں آتے تھے کہ ہمیں بڑا مشکل سے بچاؤ کرنا پڑتا، لیکن ہم سے پیار کرتے تھے اور سر دراز پیش ہوتے رہے. تو خواجہ صاحب جو جرا کیا کرتے تھے، مجھے یہ پتہ چلا کہ واٹ شوڈ بی دی فارمیٹ آف دی کویسچن. ایک ہی بات اگر آپ نے کہنی ہے، ایک ہی بات اگر آپ نے کہنی ہے، خواجہ صاحب اور انداز میں پوچھتے تھے، سردار اسحاق صاحب اپنے انداز میں پوچھتے تھے، شیخ ظفر محمود صاحب اپنے انداز میں پوچھتے تھے، اور چودھری فضل حق صاحب اور انداز میں پوچھتے تھے. اس کے پوچھنے سے، اس انداز سے، اس فارمیٹ آف کویسچن سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. فرض کریں لیگل جو بات ہے، جب تک آپ نے یہ نہیں پڑھا ہوگا، اب میں وربیٹم تو نہیں بتا سکتا، لیکن ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز جو گورن کرتے ہیں اور جو بتاتے ہیں ہمیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی اس طریقے سے کرمنل ٹرائل ایسے عدالتوں میں ہوگا. اب اس میں جو پروویژنز دی گئی
یہ آپ کی نظر میں، اور سی آر پی سی کی جو پروویژن ہے، یہ قانون شہادت سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ قانون شہادت کی پروویژنز اگر آپ کی نظر میں ہوں گی تو پھر آپ جو ہے وہ کرتے ہوئے آپ کو ماسٹری حاصل ہو جائے گی. یہ کرتے ہوئے آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ اب حل کریں، میں مذاق نہیں کرتا ہوں، یہ اب نیب کے زیادہ تر پھنس گئے نیب کے کیسوں میں. تو نیب کے کیسوں میں کرتے کرتے تو میں نے اب جج صاحبان کو، وہاں کے اسٹینو کو، وہاں کے ریڈر کو، زیادہ کیسز میرے ہیں، تو وہاں کے سارے عملے کو یہ پتہ ہے، پروزیکیوٹرز کو پتہ ہے کہ اس کے 10-12 سوال ہیں. یہ میں نہ بھی ہوں تو وہ کہتے ہیں یہ 10-12 سوال بے صاحب آئیں گے، یہ 10-12 سوال ہی کریں گے. وہ کیا سوال ہیں؟ وہ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ سبسٹانشلی ٹو ڈسپروو جو کچھ پروزیکیوشن بنا کے لائی، اس کو ڈسپروو کرنے کے لیے، اس کو نگیٹ کرنے کے لیے، اس کو بالکل انلیگل ڈکلیئر کرانے کے لیے میرے وہ 10-12 سوال ہیں کہ بھائی یہ ڈاکیومنٹس، کیونکہ نیب کے کیسز جن لوگوں نے دیکھے ہوئے ہیں، جنہوں نے نہیں دیکھے چلو کو نہیں، کہ 52 والیومس، 65 والیومس. ایک ریفرنس جو آتا ہے اس میں ایک ابھی ریفرنس آیا ہے اس میں 85 والیومس ہیں. اب 85 والیومس کا جو ریفرنس ہے اس میں ڈاکیومنٹس جو لگے ہوں گے، 85 والیوم کی جتنے ڈاکیومنٹس بنائے ہیں وہ ایک آدمی نے تو نہیں بنائے ہوں گے. ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے جو نیب کے کام کرتے ہیں کہ یہ ڈاکیومنٹس پروو نہیں ہو سکتے ریکارڈ پر، لیگلی پروو نہیں ہو سکتے، تو ہم اس طریقے سے اجرا کرتے ہیں. اب بات جو کرکس آف دی میٹر بیفور یو ایج، وہ یہ ہے کہ فوجداری سائٹ پر پریکٹس کرنے کے لیے ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز کو دیکھتے ہوئے، اور سی آر پی سی کو دیکھتے ہوئے، اور قانون شہادت کو دیکھتے ہوئے، اور ایک اور بات جو ضمن نہیں ہے لیکن وہ کہنی پڑے گی، بیسک پروویژن آف لا جس کے تحت کسی کا ٹرائل ہو رہا ہے، اگر وہ بھی کسی وکیل صاحب کو مس کر جائیں تو مصیبت پڑ جاتی ہے. فرض کریں ایک دوست ہمارے وہ کیس کر رہے تھے، فوجداری کیس کر رہے تھے اپیل اسٹیج پر. اب کیس یہ تھا کہ ایک ٹیچر تھے گورنمنٹ اسکول میں، ہیڈ ماسٹر تھے. انہوں نے کیا کیا کہ وہ چلے گئے سعودی عرب، چلے گئے سعودی عرب سے واپس آئے تو انہوں نے ڈسمس کر دیا تھا. انہوں نے سروس اپیل کی ہوئی تھی. سروس اپیل کرتے ہوئے تو انہوں نے ایک اور اسکول میں ان کو جاب مل گیا اس اسکول میں، اور ملا بھی کہاں کہ آرمی پبلک اسکول میں ان کو جاب مل. وہ آرمی پبلک اسکول میں چلے گئے، وہاں پڑھانا شروع کر دیا. اب ان کو بحال کر دیا گیا. جس وقت اپنے محکمے میں انہوں نے اپیل جو کی، سروس اپیل کی، اس میں بحال ہو گئے. تو بحال ہونے کے بعد ان کے خلاف کیا ہوا کہ 163 کا کیس بنا کے پولیس نے بھیج دیا کہ یہ 2 جابس کرتے رہے. وہاں ہیڈ ماسٹر تھے، وہاں پہ نہیں جاتے تھے، اور یہ جناب سروس کرتے ہیں. کیس بن گیا. جب بنا ان کے خلاف کیس، وہ چل رہا تھا اینٹی کرپشن جج کے پاس. اینٹی کرپشن جج صاحب نے اس کو سزا دے دی. اب سب کو پتہ ہے کہ اینٹی کرپشن لا میں یہ لا میں 1 سال کا چارج لگتا ہے. 409 یہ جس کو بھی چارج لگنا ہے 1 سال کے ٹینیور کا چارج لگنا ہے. 3 سال کا ان کی ٹینیور تھا. 3 سال کے 3 کیس بن گئے، تینوں میں اس کو سزا ہو. اس کی اپیل پڑھنی تھی تو وہ وکیل سب تیاری کر رہے تھے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ہیڈ ماسٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے. تو مجھے کہتے ہیں یار تم فوجداری کام کرتے ہو تو تم بتاؤ ہمیں کہ کیا ہے. میں نے کہا یار تو آپ نے پڑھا ہے، یہ 163 پڑھی ہے. میں نے کہا وہ پڑھو اور آپ کو سمجھ لگ جائے گی کیا ہے. کہ اس میں لکھا، اب جو میرے سامنے انہوں نے گواہ پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا ہی ہیڈ بن ریسیونگ ٹیوشن فی فرام آرمی پبلک اسکول. آرمی پبلک اسکول والے نوکری پکی نہیں دیتے کسی کو، وہ کانٹریکٹ پر ٹیوشن، اس کو وہ کہتے ہیں کہ تنخواہ نہیں، امالومنٹس نہیں کہتے، تنخواہ نہیں کہتے، پے نہیں کہتے، سروس پر پکی نہیں ہوتی، اس کو ٹیوشن فی دیتے ہیں. تو جو ان کی طرف سے آرمی پبلک اسکول کی طرف سے آیا گواہ، اس نے کہا جی کہ ہیڈ بن ریسیونگ ٹیوشن فی فرام ایئر اتنے تو اتنے، اس نے بیان دیا. وہ میں نے کہا یار وکیل والا دماغ لڑاؤ تم. یہ دیکھو اس میں کیا لکھا ہوا ہے، 163 میں یہ لکھا ہوا ہے اینی اے گورنمنٹ سرونٹ کین ناٹ کیری ٹریڈ اور اے بزنس. میں نے کہا ٹیچر اگر ٹیوشن پڑھا رہا ہے تو وہ جو ہے وہ تو ٹریڈ اور بزنس نہیں ہے. ٹیوشن فی وصول کر رہا ہے نا.
میں نے کہا جو جج صاحب کے پاس لگا تھا، میں نے ان کو اس سے میں نے کہا یہ کیا دینا ان کو ہائی کورٹ میں نے کہا ان کو کہنا کہ بہت سارے جج صاحبان، بہت سارے ڈاکٹرز، بہت سارے وکیل جہاں کے جو لیکچر دیتے ہیں مختلف کالجز میں، وہ ٹیوشن فی وصول کرتے ہیں، وہ ان کی نوکری نہیں ہے، وہ دے آر ناٹ کیرنگ آن اے ٹریڈ اور اے بزنس. تو انہوں نے یوں ان کو کہا عدالت میں کہ جی یہ تو ٹیوشن فی وصول کرتا رہا، یہ گواہ دیکھیں پی ڈبلیو فلاں نے یہ کہا ہے یہ ایز میں ریسیونگ ٹیوشن فی. تو ٹیوشن پڑھانا تو کوئی جرم نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا ڈپٹی اٹارنی جنرل صاحب فلاں بتائیں گے. انہوں نے کہا واقعی یہ ٹیوشن بھی پڑھانا جو ہے وہ ٹریڈ اور بزنس میں نہیں آتا. فار اے ٹیچر اٹ ڈزنٹ کم انڈر ٹریڈ اور اے بزنس. بات یہ جو اصل میں بتانے والی تھی وہ یہ تھی کہ جب آپ بیسک پروویژن آف لا کا پھر دوبارہ زور دے کے کہتا ہوں، اگر آپ کے پاس کیس آتا ہے پہلے آپ بیسک پروویژن آف لا دیکھیں. فرض کریں کچھ دن پہلے بیل اپلیکیشن ایک لگی ہوئی تھی، تو شوکت عزیز صدیقی صاحب کے علاقے کا کیس، تو وہاں دو آدمی لڑے، انہوں نے ملزم لکھا دیے 4 کہ جی یہ آئے انہوں نے اس کو مارا. اب اس کے جسم پر آپ کا بھی سبجیکٹ ہے، اس پر کوئی انجری نہیں تھی، ڈسیز پر انجری نہیں تھی، لیکن پولیس والوں نے 302 کا پرچہ دے کے ایک آدمی گرفتار کر لیا، 3 کی بیل پہ فرسٹ لگی ہوئی. وہ میں ہمارے دوست وکیل صاحب، تو میں ان کے پاس مجھے کہتے ہیں جی تو آپ بھی پیش ہو. میں گیا تو میں نے کہا جی مرڈر کی ڈیفینیشن پڑھ لیں، سیکشن 300 میں دی گئی. اگر اس پر انہوں نے یہ کہتے ہیں حملہ کیا کو مارا، بھائی اس پر کوئی ضرب نہیں ہے، اس کے جسم پر کوئی ضرب ہی نہیں ہے، تو وہ اگر مر گیا آدمی تو اللہ کی تقدیر سے مرا ہوگا، کوئی ضرب نہیں ہے، تو they did not cause his death. مرڈر وہ کرتا ہے جو ہی causes the death of that person. سپوز کہ وینٹیلیٹر پہ آدمی ہے کہ آکسیجن ماسک لگا ہوا، تو اس کو آکسیجن ماسک جو آدمی ہٹا دے گا، اگر یہ ایویڈنس آ جائے اس نے آکسیجن ماسک اٹھایا تو وہ بندہ مر گیا، تو وہ اس نے مرڈر کیا کیونکہ آکسیجن ماسک اس نے اٹھایا. ضروری نہیں کہ فزیکل اسالٹ، لیکن فزیکل اسالٹ کی جب آپ اس کو الیج کرتے ہیں تو اس کے جسم پر اگر ضرب نہیں پائی جاتی، تو میں نے جیسا کو وہ پروویژن پڑھ کے سنائی، میں نے کہا یہ مرڈر نہیں ہے، آپ جو مرضی بنا لیں اس کو، یہ مرڈر نہیں ہے. بیل اب کیا کریں گے بیل کو؟ میں کر کے واپس آ کے میں نے کہا جو فیصلہ کریں. انہوں نے بیل بھی فورسٹ کنفرم کر دی ان لوگوں کی. انہوں نے کہا کہ یہ واقعی مرڈر نہیں بنتا. میں جو کہنا چاہتا ہوں جناب کے سامنے وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیسک پروویژن آف لا دیکھنے کے بعد، سی آر پی سی دیکھنے کے بعد، اور ایک بات جو میں کہتا ہوں کہ جس آدمی نے جو قانون وکالت کر رہا ہے قانون شہادت پر عبور حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی تو وہ ناکام ہو جائے گا. قانون شہادت گورن کرتا ہے. ہم جو بات بھی ہم کہتے ہیں نا عدالت میں، جب تک قانون شہادت کے مطابق نہیں ہوگی. ہائی کورٹ اینڈ رولز اینڈ آرڈرز جو ہیں یہ پریکاشنری میئرز بتاتی ہے کہ جو عدالتوں کو لینے چاہیے یہ کرنا چاہیے. فرض میں نے بتایا آگے چارج فریم کرنے کا طریقہ، کورٹ میں اپیرنس کا طریقہ، کورٹ ٹائمنگز کا طریقہ، ایویڈنس کیسے ریکارڈ کی جائے گی، یہ ساری باتیں اس میں لکھی ہوئی، بیان کیسے لکھے جائیں گے سارے. لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے ٹرائل کے لیے، فوجداری ٹرائل کے لیے یہ اگر آپ دیکھ لیں گے، یہ ریکویسٹ ہے میری ینگ دوستوں سے کہ یہ اگر کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کبھی ناکامی نہیں ہوگی. اور دوسری بات کہ شارٹ کٹ میں پھر دوبارہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مت سوچیں کہ اگر کوئی آدمی اوپر گیا ہے کسی پروفیشن میں، اس پروفیشن میں، ہمارے پروفیشن میں، وہ کسی ایسے طریقے سے گیا ہے کہ وہ کوئی شارٹ کٹ کے ذریعے. شارٹ کٹ کچھ نہیں ہوتا، ایک کیس مل گیا، 2 کیس مل گئے، کوئی بات نہیں. آپ بات یہ ہے کہ جس وقت کوئی باہر آپ کا یہ کہہ ہماری بڑی یارڈ سٹک ہے ہمارے لیے کہ میں یہ کہتا ہوں جس وقت آپ کا نام گیلریز میں شروع ہو جائے نا لینا، یا باہر لینا شروع کر دیں. فرض کریں جاتلی میں اگر کوئی مرڈر ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ٹرائل کے لیے کس کو وکیل کریں. تو ہمارے ایک منشی ہوتے تھے، وہ سردار صاحب کے ساتھ ہوتے تھے، تو وہ بڑی مزے کی بات کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے جس وقت قتل ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بھاگو بھاگو سردار صاحب کو وکیل کرو.
یہ نام کی بات ہوتی ہے. نام کس لیے نکلتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے سینکڑوں ٹرائل کیے. خواجہ احمد اقبال صاحب نے سینکڑوں ٹرائل کیے, ظفر محمود صاحب نے سینکڑوں ٹرائل کیے. یہ ٹرائل آپ کریں گے, آپ اپنی وٹس شو کریں گے, اور اس کے لیے بیسک جو بیسک لائنز وہ یہ, ان بیسک لائنز کو کر کے آپ انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ اگر آپ کو موقع دے گا تو انشاءاللہ آپ اوپر جاتے 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 بہت اوپر